اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ایک لفظ سنتے ہیں کلچر کا، تہذیب کا، تمدن کا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور یہ کلچر یا تہذیب اور تمدن، تہذیب یہ جنم کہاں سے لیتی ہے؟ اس کی اسے بنیادیں کون فراہم کرتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بات کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ اصل جو بات ہوتی ہے تو وہ کرتے نہیں ہیں، کر نہیں سکتے، کچھ بھی ہے۔ بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک لفظ ہے کلچر، اور اردو کے اندر اس کا متبادل لفظ ہے تہذیب۔ یہ جو لفظ کلچر ہے اس کا ترجمہ ہے ثقافت، اور کلچر کا جو لفظ ہے یہ انگلش کے کلٹیویٹر سے لیا گیا ہے، اور کلٹیویٹر اس شخص کو کہتے ہیں نا جو باغبانی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو امور سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ کلچر کا لغوی معنی یہ کہاں سے لیا گیا؟ کلٹیویٹر سے، زراعت کرنے والا، پودوں کی نشو و نما کرنے والا، پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنے والا، باغبانی کا کام کرنے والا، فصل بونے والا، فصلوں کا خیال رکھنے والا، یعنی ایگریکلچر، زراعت کا کام کرنے والا۔ تو یہ لفظ ہے۔ تو لفظ کلچر کہاں سے لیا گیا ہے؟ کلٹیویٹر سے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ثقافت۔ اور اردو کے اندر اس کا جو متبادل لفظ ہے، اردو کے اندر اس کا متبادل لفظ میں نے آپ کو کون سا بتایا ہے؟ تہذیب۔ کیا بتایا ہے؟ تہذیب۔ تہذیب کہتے ہیں، یاد رکھیں، فکر کو۔ تہذیب کہتے ہیں تربیت کو۔ تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ تہذیب کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا چھانٹنا۔ جس طرح یہ جو کلٹیویٹر ہوتا ہے نا، یہ درخت کو دیکھتا ہے نا کہ کچھ فاضل قسم کی شاخیں ہوتی ہیں، ان کو کاٹ دیتا ہے، اسی طریقے سے ان کو کھاد ڈالتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، تو پھر پھل پھول نکلتے ہیں۔ تو تہذیب کہتے ہیں تربیت کرنے کو۔ تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کرنے کو۔ اب ایک پودا ہے نا، آپ نے وہ پودا لگایا، آپ اس کو پانی بھی دیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس کو کھاد بھی دیتے ہیں، تو پھر آخر کار کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، پھر خوبصورت شاخیں نکل آتی ہیں، پھر ان کے اوپر پھل پھول آتے ہیں۔ تو یہ جو پھل پھول آتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تمدن۔ یعنی تہذیب کے نتیجے کے اندر جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں اس کو تمدن کہتے ہیں۔ تو تہذیب کا تعلق ہے فکر سے، بنیاد سے، عقیدے سے، نظریے سے، اور تمدن کہتے ہیں اس نظریے اور اس بنیاد پر وجود میں آنے والا معاشرہ۔ یعنی جو فکر آپ قوم کو منتقل کرتے ہیں، جو نظریہ آپ قوم کو منتقل کرتے ہیں، جو تربیت آپ دیتے ہیں قوم کو، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، بچوں کی ذہنی نشو و نما کرتے ہیں، فکر کی آبیاری کرتے ہیں، ان کو ذہن دیتے ہیں، تو اس فکر اور عقیدہ کے مطابق پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ اعمال بجا لاتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہے نا، کوئی بھی شخص ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ نتیجہ ہوتا ہے عقیدے کا یا فکر کا، یا اس کا وہ عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے کے مطابق وہ کام کرتا ہے، تو یا پھر اس کی اپنی کوئی ذہنی سوچ ہوتی ہے، ذہن کے اندر اس کی سوچ آتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو کر گزرتا ہے۔ تو تہذیب کا تعلق تربیت سے ہے، اس تربیت کے نتیجے میں جو کچھ وجود کے اندر آتا ہے اس کو تمدن کہتے ہیں۔ یہ تمدن کا جو لفظ ہے نا، یہ مدن سے ہے۔ یہ کہاں سے؟ مدن۔ اور مدن یا مدنیہ یا مدینہ یہ کہتے ہیں شہر کو۔ تو تمدن کا معنی ہوتا ہے نا شہر بسانا۔ تمدن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شہر بسانا۔ تو یہ اس طریقے سے نا جو کچھ آپ نسلوں کو منتقل کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، وہ تہذیب کہلائے گا، اور وہ کلچرڈ معاشرہ وہی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ کوئی درخت دیکھیں نا، وہ بڑا خوبصورت طریقے سے اس کے کانٹ چھانٹ ہے، بڑے خوبصورت اس کے پھل ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ درخت بڑا عمدہ ہے، یہ درخت بڑا کلچرڈ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ معاشرے کو دیکھیں گے، تہذیب کا معنی ہوتا ہے نا کانٹ چھانٹ کرنا، تو جب آپ کسی معاشرے کے کسی فرد کی تربیت کرتے ہیں، ان کا جو اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ سنوارتے ہیں، تو سنورے ہوئے اخلاق کردار کے ساتھ جس وقت کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے نا، تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ شخص کیا ہے؟ کلچرڈ شخص ہے۔ تہذیب یعنی سویلائزڈ، مہذب شخص ہے، یعنی اس کی تہذیب جو ہے نا وہ عمدہ ہے، اس کی تربیت عمدہ ہے، کلچر شخص ہے، مہذب شخص ہے، اس شخص کو مہذب کہتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو پہلے ابتدا کے اندر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ تہذیب کا تعلق یا تمدن کا پھر تعلق یہ چند اشیاء کے ساتھ ہوتا تھا۔ کچھ خاص شعبہ جات ہوتے تھے کہ جن کے اندر تہذیب ہوتی تھی اور ان کی تہذیب کی جاتی تھی۔ لیکن اب اس زمانے کے اندر پوری زندگی کے اندر جو کچھ آپ سر انجام دیتے ہیں نا، چاہے ان کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے، اس کا تعلق آرٹ کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے اس کا تعلق
عقائد کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ ہے، کسی بھی شے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں اب تمدن کے اندر آتی ہیں۔ یعنی پہلے زمانے کے اندر، یعنی ابتدا کے اندر، زمانہ نہیں کہنا چاہیے، ابتدا کے اندر یہ جو کلچر تھا، تہذیب اور تمدن، ان کے خاص دائرے ہوتے تھے، لیکن اب یہ ان کا دائرہ پوری زندگی کو محیط ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے نا۔ دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھنا کہ ہماری جو اسلامی تہذیب ہے، اس تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ ہے مذہب، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ مذہب اسلام۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں عناصر، ایک ہوتے ہیں عوامل۔ عوامل وہ ہوتے ہیں کہ وہ جو بیرونی طور کے اوپر فورس کرتے ہیں، بیرون سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور عوامل اور عناصر وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کی ذات کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ شربت بناتے ہیں سندل کا، تو اب وہ پانی اور وہ سندل کا جو شربت ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ چینی وہ حل ہو جاتی ہے شربت کے اندر، تو وہ چینی اور وہ سندل کا جو پانی تھا، تو وہ شربت سندل کا کیا کہلائے؟ اجزاء کہلائے، عناصر کہلائے۔ لیکن جس چیز کے اوپر آپ اس کو تیار کرتے ہیں، جس چیز کے اوپر آپ اس کو تیار کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج کے اندر رکھتے ہیں یا اس کے اندر برف استعمال کرتے ہیں، پھر اس برف کو آپ نکال لیتے ہیں، یعنی برف آپ نے ڈالی ہے نا اس پانی کے اندر، وہ ٹھنڈا ہو گیا، برف آپ نے نکال لی، تو یہ جو برف ہے نا، یہ اس سندل شربت کا عنصر ہوا، اس سندل شربت کا عامل ہوا، یعنی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے بیرون سے آ کر فورس کی۔ اسی طریقے سے کوئی چیز آپ گرم کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ چائے بناتے ہیں، تو چائے کس چیز کے اوپر بنتی ہے؟ لکڑیوں کے اوپر اور آگ کے اوپر۔ اب جو دیکھیں نا، چائے کے اندر جو چینی ہے، اسی طریقے سے جو پتی ہے، اسی طریقے سے جو دودھ ہے، وہ تو حل ہو گیا، چائے کے اجزاء بن گئے، اب ان کو چائے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، وہ چائے کے اجزاء بن گئے۔ لیکن جو آگ تھی، جو لکڑیاں تھیں، یہ چائے کے اجزاء نہیں بنے، تو یہ بیرون سے فورس کرنے والی جو اشیاء ہوتی ہیں نا، ان کو عوامل کہتے ہیں، اور جو حصہ بن جاتے ہیں ذات کا، وہ عناصر ہوتے ہیں۔ تو اسلامی تہذیب کے کچھ عوامل ہیں، ان کا منبع کیا ہے؟ ان کا منبع ہے وہی۔ ہماری جو اسلامی تہذیب ہے، یہ فاؤنٹین، اس کا جو نکلنے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ مذہب، وہی۔ تو عوامل اور عناصر کا فرق آپ کو پتہ چل گیا نا۔ اب عوامل کون سے ہیں اسلامی تہذیب کے اور عناصر کون سے ہیں؟ یاد رکھیں، عوامل ہیں اسلامی تہذیب کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانا، یعنی جن کو آپ اجزاء ایمان کہتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ یہ ہیں اسلامی تہذیب کے عوامل: اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، اور اسی طریقے سے آخرت کے اوپر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد یعنی جی اٹھنے کے اوپر ایمان رکھنا، بری اور اچھی تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ ہیں اسلامی تہذیب کے عوامل۔ اور اسلامی تہذیب کے عناصر کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جن کو اجزاء اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ کل بات ہے تہذیب اور تمدن کی اور ان کے عوامل کی۔ سادی سی بات، یعنی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ تہذیب تربیت ہے اور تمدن اس تربیت کا نتیجہ ہے، اور اسلامی جو تہذیب ہے اس کا عنصر کیا ہے؟ یعنی وہ نکلتا کہاں سے ہے، اور اسلامی تہذیب کہاں سے جنم لیتی ہے؟ مذہب سے جنم لیتی ہے، دین اسلام سے جنم لیتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی